میاں صاحب، اگر عوام آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے تو آپ پاکستان میں رہ کر عوامی خدمات سر انجام دیں گے یا حسب روایات بیرون ملک؟ وہ ایک پنجابی کا ورڈ ہے نا، لارا، کئی عوام کو لاروں پہ ہی تو نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں شرازی بھائی، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے اقتدار میں رہے ہیں جی اور وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں. جی آج تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پاکستان جماعت اسلامی کا بندہ جو ہے وہ ادھر سے اقتدار میں ادھر رہے اور اس کے بعد پھر وہ باہر چلا جائے. جی ہم انشاءاللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارا نظریہ اس ملک کے ساتھ ہے. ہم نے یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر دفن ہونا ہے. ہم انشاءاللہ جب عوام ہمیں منتخب کرے گی تو پھر ہمارے دل میں کیا ہے یہ تو اس وقت ہم عوام کو دکھائیں گے اور بتائیں گے. لارے نہیں لگائیں گے. لارے نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. میں تو خود کسی کے ساتھ، یہ سڑک ہے ہمارے علاقے کی، جی جی یہ بارش سے جب خراب ہوتی ہے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں تو میں تو خود اپنے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ اس کو خود صحیح کرتا ہوں. بارش جو آئی ہے اس کی وجہ سے سڑک خراب ہے تو میں کل انشاءاللہ اس کو پھر ٹھیک کروں گا، دوبارہ ٹھیک کروں گا انشاءاللہ. پاکستان میں رہ کے انشاءاللہ خدمت کریں. پاکستان میں رہ کر خدمت کریں گے، اپنے وطن کی خدمت کریں گے، اپنے گاؤں کی خدمت کریں گے، اپنے حلقے کی خدمت کریں گے، اپنی عوام کی خدمت کریں گے. جو عوام آپ کو عزت دیتی ہے، جی. جو رسپیکٹ دیتی ہے، جو آپ کو اقتدار تک پہنچاتی ہے، اگر آپ اس عوام کی نمائندگی صحیح طریقے سے نہیں کریں گے جی جی تو آپ اس عوام کو بھی جواب دیں اور اللہ کے ہاں بھی جواب دیں. اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کر پھر آپ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. آج ہم آئے ہیں رہنما جماعت اسلامی امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 187 جناب میاں طاہر سلیم جویا صاحب کے پاس. میاں صاحب نے خوش آمدید کہا. میاں صاحب نے اپنے ڈیرے پر حلقہ سے آئے لوگوں کے مسائل سنے. میاں صاحب کے ہمراہ سیاسی کیمپ کا وزٹ کیا. حلقہ کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور کارکنان سے ملاقات کی. میاں صاحب کے ساتھ باضابطہ طور پر گپ شپ کی. کیا حال ہے جویا صاحب، آپ کے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جویا صاحب، آپ کے تعلیمی سفر کا حوال کیا ہے؟ تعلیمی کیریئر کے دوران کوئی خوشگوار واقعہ جسے آج بھی یاد کرتے؟ جی میں نے جو ہے تعلیم کے لحاظ سے گریجویشن کی ہوئی ہے اور میں جو ہے وہ اپنی کالج کی ٹیم میں جو ہے وہ فٹ بال کھیلا کرتا تھا. اور ایک دفعہ ہمارا ایک اچھا، پلیئر تھے آپ؟ میں پلیئر تھا. تو اس میچ کے اندر جو ہے وہ ایک ہی واحد گول ہوا تھا جی. تو وہ گول میں نے کیا تھا، ہمارا فائنل کا مقابلہ تھا. تو گول کرنے کے بعد میں وہاں پر گر گیا، چاروں شانے چت ہو گیا اور مجھے اٹھا کر پھر وہ جو ہے نا وہ پنکھے جلنے لگے اور اس طرح میں برا حال تھا میرا. لیکن مجھے اپنی تکلیف اس لیے بھول گئی کہ میں نے وہ میچ جو ہے بہت بڑے پلیئر تھے آپ. وہ جیت لیا تھا. جی پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر سیاسی میدان میں اترے، مد مقابل تگڑے امیدواران، کیا ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی الحمدللہ ہم نے جو ہے میدان کے اندر جو یہ قدم رکھا ہے تو ہمارا نظریہ جیتنے کا ہی ہے. انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہیں
اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اب پورے ملک کے اندر ایک تبدیلی کی لہر ہے اور لوگ جماعت اسلامی کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنے نظریے کے بل بوتے پر اور انشاءاللہ اپنے عملی اقدام کے بل بوتے پر انشاءاللہ ہم اس سیٹ کو ون کریں گے۔ میاں صاحب، عام طور پر ایم پی اے کے الیکشن پہ کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے، سمپل لائف سٹائل، آپ کے پاس گاڑیاں، بینک بیلنس، کل کتنی جائیدادیں ہیں اور الیکشن پر کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، اس حوالے سے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں شاید اپنے سارے کینڈیڈیٹوں سے بہت پیچھے ہوں، امیدواروں سے، لیکن ہم نے اپنی جائیداد کے بل بوتے پر، اپنی دولت کے بل بوتے پر ہم جو ہے وہ الیکشن میں نہیں آئے، ہم اپنے نظریے کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ جائیداد تو میرے پاس تھوڑی سی زرعی زمین ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے اور یہ میرا گھر ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی جائیداد بڑی بینک بیلنس یا کوئی اس طرح کے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے، جو ہم عملی اقدام ہے، اس کے نظریے میں ہم انشاءاللہ ہم سب سے مضبوط ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں الیکشن ہارنے کے بعد دھاندلی کا رونا روتی نظر آتی ہیں۔ میر کراچی کے الیکشن میں جماعت اسلامی دھاندلی کا شکوہ کر رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ صرف جماعت اسلامی شکوہ نہیں کر رہی بلکہ کراچی کی ساری عوام اس شکوے کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی نے ایک فستائیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں پر تو وہ الیکشن کرانے نہیں چاہتے تھے، بلدیاتی الیکشن، اور لیکن حافظ نعیم صاحب نے اس الیکشن کو زبردستی وہاں پر جو ہے ان سے اناؤنس کروایا، پھر اس کے بعد 30 سال سے ان کی حکومت وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے جو ہے وہ 30 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو غائب کیا اس دن، اور ان کو الیکشن کے لیے آنے نہیں دیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر یہ شب خون مارا ہے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ مستقبل میں اگر کسی دوسری سیاسی قوت کے ساتھ الحاق کر کے حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو جماعت اسلامی الحاق کرنا پسند کرے گی یا اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ جماعت اسلامی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ شورائی فیصلے ہوتے ہیں، شورا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک موروثی جماعت نہیں ہے، اور جماعت اسلامی ایک دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمارا ہر فیصلہ وہ جمہوریت کے اندر مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو مشورہ ہوگا ہم انشاءاللہ اپنے امیر صاحب کا وہ مشورہ تسلیم کریں گے، اپنی شورا کا مشورہ تسلیم۔ عام طور پر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ علماء کرام، مولوی حضرات جو ہیں بڑے شدت پسند اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی بسر اقتدار آتی ہے تو کیسی اسلامک ریاست بنانا چاہے گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں، متفق نہیں ہوں کہ یہ سارے علماء کرام جو ہے وہ ان کے ساتھ لوگ اس طرح کا کوئی سمجھتے ہیں۔ علماء کرام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پلر ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ وہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ آج انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو ہے ہم جماعت اسلامی کے ذریعے جو ہے وہ موروثی نہیں، خلافت بھی نہیں، ہم انشاءاللہ جمہوریت کی جو ہے وہ بالادستی چاہتے ہیں، اور اس جمہوریت کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ ایک ایسی طرز حکمرانی قائم کریں گے کہ لوگ انشاءاللہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میاں صاحب، حکومت اور تمام ذمہ دار حلقوں کی بجائے سینیٹر جماعت اسلامی مشتاق احمد کی کاوشوں سے طویل عرصہ بعد دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اہل خانہ کے ساتھ ملاقات ممکن ہوئی۔ گزشتہ اہل اقتدار کی بے حسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے دشمن کی امریکہ کی قید میں ہے، اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت اسلامی نے اس سے پہلے بھی بارہا کوشش کی ہے، ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی ہے، تو آج تنہا سینیٹر مشتاق صاحب وہ امریکہ گئے، انہوں نے وہاں پر ملاقات کی، اور اس کے نتیجے میں مشتاق صاحب کی بات پوری قوم نے سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور خود جو ہے وہ امریکی جو تھنک ٹینکرز ہیں، جو وہاں پر حکمران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی حکومت نے، کسی سربراہ نے ہمیں اس کی حوالے سے کہا ہی نہیں، اگر وہ حکومت کے طور پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مغربی ممالک کی جانب سے آئے روز آزادی رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔
کبھی قرآن مجید تو کبھی نبی آخر و زمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے۔ حکومت سمیت تمام مذہبی جماعتیں صرف مذمت اور احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ کیا مذمت اور احتجاج کافی ہے؟ دیکھیں، یہ سال کے اندر 2-3 واقعات یورپ کی طرف سے ایسے ضرور ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ٹمپریچر درجہ حرارت چیک کیا جائے کہ ان کے اندر احتجاج کرنے کی کتنی سخت ہے۔ جی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج سے یا قرارداد مذمت سے یہ اب کام نہیں چلے گا، ان کی مرمت کی ضرورت ہے۔ اے مرد مجاہد، تیری یلغار کہاں ہے؟ تسبیح تو ہے ہاتھ میں، تلوار کہاں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور ایسے لوگوں کی قیادت ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے قرآن پاک کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں۔ جی، ملک پاکستان میں مہنگائی، کرپشن، بد امنی اور ناانصافی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی نظر میں ان تمام تر مسائل کا حل کیا ہے؟ حل تو جماعت اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ 12-13 جماعتیں جو پہلے مہنگائی کے خلاف نعرے لگایا کرتی تھی اور احتجاج کرتی تھی، آج ان کی حکمرانی ہے۔ یہ سارے ان کے نعرے جو ہیں، ساری ان کی کافیاں جو ہیں، یہ سب جو ہے وہ ڈمی ہیں۔ مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے شروع کیا، یہ مارچ بھی شروع کیا، لیکن کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ حقیقی جماعت ہے۔ جب جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ کسی طرف سے نہ کوئی احتجاج ہوگا، نہ کوئی مارچ ہوگا، ہر چیز اپنے بیلنس پہ آ جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی طرز حکمرانی کو سادگی کی طرف لائے گی۔ اور یہ جو پروٹوکول پہ اخراجات ہیں، یہ جو قرضہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سود دیا جاتا ہے اور ایک بھاری رقم جو ہے وہ بیک کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ تو اس طوفان کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس ایک پورا ویژن ہے، ایک پورا ان کے پاس میپ ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اس مہنگائی کو، اس کرپشن کو، ہر چیز کو ختم کر دے۔ ناانصافی جو ملک ناانصافی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بڑے کی بات سنی جاتی ہے، چھوٹے کو رگڑا دیا جاتا ہے، اور یہ چکی جو ہے وہ سیدھی چلنے کے بجائے اس کو الٹا چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو کرپشن، بدعنوانی، جو ظلم ناانصافی ہے، یہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ ججز کو دیکھ لیں، آپ عدالتوں کو دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے مرضی کے انصاف کروائے جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی پہلے دن سے جو ہے اس ناانصافی کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ انصافی معاشرے سے ختم ناانصافی نہیں ہو جاتی، اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ میاں صاحب، سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے تمام رہنماؤں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس پر آپ ڈھاکہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو یہ وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہانی کیا تھی۔ 1971 کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کے پاس سیٹیں کم تھیں اور شیخ مجیب الرحمن کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں۔ تو بھٹو صاحب نے جو ہے اس وقت یہ کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، تو پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا۔ مولانا مودودی صاحب نے اس وقت بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ملک کو چھوٹا کر دیا ہے۔ تو پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے یہ نظریاتی طور پر ایک ہی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو الگ ملک نہیں سمجھتی، اور اس الگ ملک نہ سمجھنے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے قیادت نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، پھانسیوں کے اوپر بھی لٹکائے گئے ہیں ان کو، اور آج وہاں پر جو ہے جماعت اسلامی کو تھوڑا سا موقع ملا ہے سنبھلنے کا، اور وہاں پر تھوڑا سا ان کے اوپر ریلیف آیا ہے، تو وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے ایک دن میں وہاں پر باہر نکلے ہیں اور جماعت اسلامی کے انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی جب اقتدار میں آئے گی تو پھر یہ ہماری سرحدیں نہیں ہوں گی، ہم ایک ہی ملک ہوں گے، ہمارا نظریہ بھی ایک ہے، ہمارا ملک بھی ایک ہوگا۔ میاں صاحب، ملک پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہب کے نام پہ سیاست کرتی نظر آتی ہیں، عوام کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ذاتی اور انفرادی طور پہ یہ فنڈ استعمال کیا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے سوال کیا ہے نا مذہبی حوالے سے، میں کسی کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اپنی مثال دوں گا۔ میں اپنی مثال یہ دوں گا کہ ہمارے امیر محترم سید منور حسن صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے،
ان کے اللہ تعالیٰ کرے رحمت کرے۔ ہاں ان کی بیٹی کی شادی تھی جی اور بیٹی کی شادی پر ان کو اتنے تحائف ملے کہ ڈھیر لگ گیا۔ تو جب سید منور حسن صاحب کے پاس وہ تحائف لائے گئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ تحفے جو ہیں تمہیں میری بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملے ہیں یا مجھے تیرے باپ امیر جماعت ہونے کی وجہ سے ملے ہیں؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ چونکہ امیر جماعت ہیں اس لیے یہ تحفے ہمیں ملے ہیں۔ تو محترم سید منور حسن صاحب نے کہا، بڑا تاریخی جملہ ہے، اپنی بیٹی کو کہا، بڑا تاریخی جملہ ہے، پورے میڈیا کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بیٹی یہ اگر تجھے ایک امیر جماعت کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملے ہیں تو پھر ان کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں، ان کو جماعت اسلامی کی بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ بیت المال میں جمع ہوا وہ سارا کچھ، اور اس کے بعد ہمارا یہ جتنے بھی عمرہ آئے ہیں، قاضی صاحب آئے ہیں، ابھی سراج الحق صاحب ہیں، سید منور حسن صاحب ہیں، وہ ان کے پاس جتنی بھی گاڑی ہے یا ان کے پاس کوئی بنگلہ ہے یا رہائش ہے یا دفتر ہے، آفس ہے، وہ ان کی عمارت ختم ہونے کے بعد وہ جماعت کا اثاثہ ہے، وہ اپنے گھر میں لے کر نہیں جاتے، وہ ہر چیز چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر سراج الحق صاحب کا جو گھر ہے وہ کچی دیواروں والا ہے، اور ان کا گاڑی تو بڑی شانہ استعمال، وہ جماعت اسلامی کی گاڑی ہے، وہ جماعت اسلامی کی گاڑی ہے، وہ سراج الحق صاحب کی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کو ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں، جماعت کی گاڑی، یہ وہ جماعت کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے سراج الحق صاحب کے گھر کا جو ڈور کلوزر دروازہ کھولنے والا ہے وہ ایک پانی واٹر بوتل والا بنایا ہوا ہے، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سادہ نظام زندگی کے اوپر، طرز زندگی کے اوپر حکمرانی چاہتے ہیں، اور ٹیکس کے جو بھرمار ہے عوام کے اوپر، اس کی وجہ سے مہنگائی اور لوگوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آسانی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ ان کے دور کے اندر ایک گورنر ایک علاقے میں بنا کر بھیجا گیا، اور وہ گورنر جو ہے وہاں پر لوگوں نے اس کا استقبال کیا، تو وہ اپنے گھوڑے سے اترنے کے بجائے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پہلے میری بات سن لو، میرے پاس یہ ایک 2 جوڑے سوٹ کے ہیں، اور یہ میرا گھوڑا ہے، اور یہ میں ہاتھ منہ خالی ہوں، جب میں یہاں پر سپدوش ہو کر واپس جاؤں گا، اگر میرے پاس یہی ساز و سامان ہو تو پھر کہنا کہ ہمارا گورنر جو تھا وہ ایماندار تھا، اور یہاں سے میں سامان کا ایک بہت بڑا جو ہے لشکر لے کر واپس جاؤں، لاؤ لشکر لے کر واپس جاؤں، تو پھر سمجھنا کہ ہمارا گورنر جو تھا وہ ایک بے ایمان آدمی تھا۔ تو ہم اس نظام کو لانا چاہتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ شعبہ زندگی کا جو آفیسر ہے وہ ایک سادہ زندگی گزارے، پروٹوکول سے پاک زندگی گزارے، اور عوام کی دولت کو عوام کی امانت سمجھے، اپنے گھر کی لونڈی نہ سمجھے کہ جناب ابھی تو یہ ہم نے سنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو 5-6 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ مہیا کی گئی IMF سے قرضہ لے کر۔ تو یہ کیسا نظام ہے یار، IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور خود عیاشیں کرتے ہیں، عوام کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں مہنگائی کو۔